بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہر کسی کے اپنی زندگی کو لے کر کچھ خواب ہوتے ہیں۔ انسان اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، اپنی ساری کوششیں، صلاحیتیں اور پیسہ اپنے اس خواب کی تکمیل میں لگا دیتا ہے۔ لیکن جب خواب بھیانک حقیقت کا روپ دھار کر نظروں کے سامنے آئے تو انسان وحشت کے مارے اپنی ہی آنکھیں بے دردی سے نوچنے لگتا ہے اور خواہش کرتا ہے کاش اس کی آنکھوں نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہ ہوتا۔ آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج واپسی کا دن تھا۔ جتنے دن وہاں گزارے ہر دن میں بہت اچھا تھا۔ ویسا لگتا تھا کہ کوئی خواب جی رہی ہوں۔ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین ہی نہ آتا تھا ایسا سب ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر اتنی بری ہوگی، کیونکہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ میری چٹیس مجھے بار بار خبردار کرتی رہی، لیکن میں بار بار ان خیالات کو ذہن سے جھٹکتی رہی۔ اندیشے سچ ہونے جا رہے تھے۔ آج مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھن جانے والی تھی، وہی چیز جو عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن کیا میں یہاں خود ہی آئی تھی؟ کیا یہاں تک پہنچنے کی ذمہ داری میری اپنی ذات ہی تھی؟ مجھے اس پاس صرف بربادی اور عذاب ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جہاں میں پھنس گئی تھی شاید یہاں سے نکلنا ناممکن سا تھا۔ میرا نام پاکیزہ ہے۔ میں اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور کھینچ تان کر گزارا ہوتا تھا۔ مجھے سعودی عرب جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن ہم جیسے لوگوں کی قسمت اتنی اچھی کہاں۔ مجھے میری ماں کہتی تھی کہ دعا کرو کہ تمہاری شادی کسی امیر کبیر گھرانے میں ہو اور تمہارا شوہر تمہارے سبھی خوابوں کو پورا کرنے میں تمہارا ساتھ دے۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ فکر نہیں کریں، میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں آپ سب لوگوں کو لے کر جاؤں گی۔ لیکن یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے خواب تھے جن کو دیکھنا میرے بس میں تھا، مگر ان خوابوں کو سچ کر دکھانا ناممکن سا لگتا تھا۔ ایک دن میں نے شاپنگ مال سے کوئی برانڈڈ چیز خریدی۔ میں نے بہت زیادہ محنت کے بعد، پیسے جمع کرنے کے بعد وہ مہنگی ترین چیز خریدی تھی۔ وہاں پہ قرآن دازی بھی ہو رہی تھی۔ لوگ جو 5,000 روپے سے زیادہ کی شاپنگ کر رہے تھے ان کو ایک چھوٹا سا واؤچر مل رہا تھا۔ میں نے بھی لے لیا اور ایک بڑے سے ڈبے میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے میری کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ یار تمہارا سعودیہ جانے کا ریٹرن ٹکٹ نکلا ہے۔ میں اسی مال میں گئی ہوئی تھی۔ میرے تایا ایک اچھی خاصی گورنمنٹ کی پوسٹ پر تھے۔ میری کزن اپنی ساری شاپنگ اس مال سے کیا کرتی تھی، اکثر وہاں پہ جاتی رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا ٹکٹ نکلا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہی ہوں، تمہارا ریٹرن ٹکٹ نکلا ہے، تم سعودی عرب جا سکتی ہو اور بھی بہت سی لڑکیاں جا رہی ہیں، ان کے ہی ساتھ چلی جاؤ۔ سارا انتظام وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ان کی طرف سے ہے، کھانا پینا، اور سنا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو ان کے شاپنگ مال کی برانچ سے خریداری کرنے کا موقع دیں گے۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب گھر میں دیکھا تو گھر کے حالات مجھے سعودیہ جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ سوچا کہ کسی طرح یہ ٹکٹ فروخت کر دوں۔ امی کو کہا کہ ٹکٹ کسی اور کو بھیج دیتی ہوں تو وہ بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ رقم ادا کر دے گا۔ میری ماں نے کہا کہ ہمیشہ حالات کی وجہ سے اپنی خواہشات کی قربانی دینا درست نہیں۔ جا بیٹا تو اپنا خواب پورا کر۔ رہا یہ تیرا خواب تھا، میں جانتی ہوں تیری دن رات دعائیں مانگی تھی، کسی کو دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا، وہ پیسے گھر میں دال روٹی میں پورے ہو جائیں گے، لیکن تیرا خواب تو ادھورا رہ جائے گا نا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں ضرور جاؤں گی۔ میں جب وہاں پہنچ گئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارے رہنے کے لیے فلیٹ میں انتظام کیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہمیں نرسنگ سٹاف کا کورس کروایا جائے گا۔ اگر ہم لوگ پاس ہو گئے تو ہمیں اسپتال میں نوکری بھی مل جائے گی۔ یہاں پر پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی کہ کیسے اسپتال میں کام کرنا ہے، مریضوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے علاج آنا ہے، یہ سارا کورس کروائیں گے اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ لیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے کورس کروں گی اور پاس ہو کر یہیں پر مجھے اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ فلیٹ بہت اچھا تھا۔ ہمارے رہنے کے لیے کمرے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کے اندر بیڈ لگے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ 4-5 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ
ہاسٹل والا نظام ہوگا، ہمیں کھانا پینا دیا جائے گا اور ہماری کلاسز ہوں گی۔ لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، کھانے میں اتنا کچھ تھا کہ میں گنتی میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ہم اتنی عنایات کیوں کر رہے ہیں؟ فلیٹ کافی بڑا تھا، تبھی تو وہ لوگ ہی کورس کروا رہے تھے، لیکن اتنا بھی بڑا نہیں تھا۔ اتنا زیادہ مزے کا ناشتہ اور ایسی ایسی چیزیں جو کبھی سننے میں اور دیکھنے میں نہیں آئی تھی، آج کھانے کو مل رہی تھی۔ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں تو بہت زیادہ دبلی پتلی تھی، مجھے تو زیادہ کھایا نہیں گیا، لیکن کھانا واقعی بہت زیادہ مزیدار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ کیسا لگا آپ کو؟ ہم نے کہا کہ بہت اچھا لگا، لیکن ہمیں اتنا اچھا کھانا کیوں دیا گیا؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں ہیلتھ پروفیشنل کا کورس کروایا جا رہا ہے، کھانا بھی اسی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اسٹاف اپنی صحت کو بحال رکھنا سیکھیں گا تو ہی مریضوں کو بھی صحت کے حوالے سے رہنمائی دے سکے گا۔ اگر آپ سب لوگوں کی صحت اچھی ہوگی تو ڈیوٹی کو اچھے سے نبھا سکیں گے اور ٹیسٹ میں پاس ہو سکیں گے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ لوگ مفت میں ہم پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے میری طرف دیکھا اور باقاعدہ مجھے کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اتنی پتلی ہو کہ تمہاری خوبصورتی دب جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا موٹی ہو جاؤ گی تو تھوڑی بھری بھری ہو جاؤ گی تو بہت زیادہ پیاری لگو گی۔ یہاں پر ایسی ہی نرسز کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں اس کی اس بات پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر نرسز کو ڈیوٹی پر رکھ کر ان کی خوبصورتی کے مطابق کیوں جانچا جاتا ہے؟ کرنا تو پروفیشنل کام ہے۔ پھر مجھے میری ایک سہیلی نے کہا کہ یہاں پر مریضوں کو خوش رکھنے کے لیے اچھی شکل و صورت والی لڑکیوں کو بطور نرسز رکھا جاتا ہے۔ ان کا اصول ہے، دیکھو اب تم کتنی پیاری ہو، لیکن یہ جو تمہاری رخسار ہے یہ بالکل اندر ہی گھسے ہوئے ہیں، تھوڑی تمہارا چہرہ بھر جائے گا تو بہت پیاری لگو گی۔ ان کی بات کا بھی یہی مطلب تھا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ یہاں پر اسی طرح میں خوب اچھی طرح کھلایا پلایا جاتا تھا اور ٹریننگ صرف آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی، باقی پورا دن ہم فلیٹ میں جہاں مرضی گھوم پھر سکتے تھے۔ یہاں پہ کچھ پلاننگ ایریا بھی تھے، وہاں پر بھی جا سکتے تھے، جیسے چیزیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں آ گئی ہوں، لیکن اب میں گھر پہ کال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے میں صرف ایک دفعہ کال کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ویزا تو ہمارا وزٹ ہی تھا، لیکن ہمیں ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ 3 مہینے کا ہی ٹائم تھا۔ میں نے کہا کہ 3 مہینے بعد اپنے گھر والوں سے مل لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک دفعہ بات ہو جاتی تھی، حال چال پوچھنے میں ہی کال کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت سختی کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، جو ہمارے لیے بلا معاوضہ اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ جس عربی کا یہ فلیٹ تھا، ہم نے اس کو بھی دیکھا اور اس نے بھی ہمیں دیکھا، بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کی نظر کچھ عجیب نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ عربی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات پر ہنسنے لگے۔ ہمیں اچھا کھلا رہے تھے، اچھا پلا رہے تھے، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ ہماری امید سے باہر تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک جگہ بھیج دیا جو اس فلیٹ میں بنی ہوئی تھی۔ یہاں پر بہت بڑا پارلر بنا ہوا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے لوگ اپنا خیال بھی کرتے تھے اور پارلر وغیرہ بھی جاتے تھے۔ ہمیں بھی وہاں بھیج دیا گیا۔ مجھے لگا کہ یہاں پر بھی ہمیں کچھ سکھایا جائے گا، لیکن انہوں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا اور ہمارے ہاتھ پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے، ہمارے چہرے صاف کیے، بال دھوئے، نہ جانے کیا کیا سب کچھ اچانک سے ہو رہا تھا۔ ہمیں اس چیز کو انجوائے کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت وہاں پر آئی جو انگلش میں ہی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اس لیے صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ پیرا میڈیکل اسٹاف کا حصہ بنیں گی، تو آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں کی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہی آپ کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صاف ستھرا رہنا ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں، ناخن کٹے ہوئے ہوں، بال بالکل صاف ہوں، روز نہانا ہے آپ نے، آپ کو صحیح رکھنا ہے۔ اس چیز سے ہسپتال کی امیج پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ اسٹاف اگر میلا کچیلا ہے دوبارہ مریضوں کو یہاں نہیں لائیں گے۔ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں بہت ہی زیادہ امیر اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اسٹاف بھی صاف ستھرا ہی چاہیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کورس کے تو بڑے فائدے ہیں، ایسے ایسے ٹریٹمنٹ انہوں نے ہمارے کر دیے جو ہم نے آج تک نہیں کروائے تھے۔ ہماری تو شکلیں ہی عجیب تھیں، لیکن اب ایسی شکلیں نکل آئیں کہ ہم خود حیران رہ گئے۔ ہمارے بال اتنے نرم ہو گئے تھے کہ بار بار ہاتھ لگانے کا دل کر رہا تھا۔
اور چہرے بھی چمک رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو صحیح جگہ گئی ہوں، میری دعا تو رنگ لے آئی ہے۔ یہ لوگ تو ہمیں اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے تھے، ہماری صحت بھی اچھی ہو رہی تھی اور ہمیں صاف ستھرا بھی کر رہے تھے۔ ہم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گی تو میری شکل ہی بدلی ہوئی ہوگی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کہ کہیں گے کہ اس کو تو سعودی عرب کی ہوا راس آ گئی، اتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیز عجیب لگنے شروع ہو گئی تھی، یا پھر مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ روز ہمیں اتنا سارا کھانا کھلاتے، اب تو میرے سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا دل بھر گیا تھا، میرا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں موٹی ہو رہی ہوں، اور میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے موٹی عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں اتنا کھانا کھلایا تھا کہ ہم لوگ اپنے وزن سے 4-5 گنا کلو آگے نکل چکے تھے، اور یہ جو روز ہماری صفائی ستھرائی کرتے تھے، اس سے بھی میں تنگ آ گئی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جس میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، اور میں یہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس ماحول سے تنگ آنے لگی۔ ایک دن تو انہوں نے انتہا کر دی، ہمیں ڈانس کلاس میں بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ بھلا نرسنگ کورس کے ہمیں ڈانس کیوں آنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈانس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کورس میں آپ کے لیے ایک ٹریٹ رکھی گئی ہے کہ آپ کو رقص کرنا بھی سکھایا جائے۔ ہم نے کہا کہ ہم ایسی ٹریٹ کا کیا کریں گے؟ ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، ہم نے ڈانس سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ایک لڑکی بڑی ہی عجیب سی تھی، اس نے کہا کہ سیکھ لو ڈانس، کبھی کبھی ڈانس بھی کام آ جاتا ہے، جس سے شادی ہوگی اس کو ڈانس کر کے دکھانا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، مردوں کو عورتوں کا ڈانس دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ جو باہر ادھر ادھر جاتے ہیں ڈانس دیکھنے ہی تو جاتے ہیں، اگر بیوی ڈانس کر کے دکھائے تو پھر شوہر باہر کیوں جائے گا؟ میں نے کہا کہ تمہارے خاندان میں ہوتے ہوں گے ایسے مرد، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ میری اس لڑکی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکی تھی اور دوسری دفعہ یہ کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ایسی ہوگی نا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مجھے اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب اس نے ایسا کیوں کہا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ خیر میرا وقت وہاں پر بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، 2 مہینے گزر چکے تھے، مجھ سے دن نہیں گزار جا رہا تھے، میں پریشان ہو رہی تھی، اور اس روٹین سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ناشتہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ میں اتنا سارا کھانا نہیں کھا سکتی، تو اس عورت کے پاس میری شکایت چلی گئی کہ یہ کھانا نہیں کھا رہی، اور اس نے مجھے باقاعدہ ڈانٹا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ہم تم پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو تمہاری شکل پھر سے بری نکل آئے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں خوبصورت کیوں بنانا چاہ رہے تھے؟ کیا ان کو اپنے ہسپتال کے لیے خوبصورت لڑکیاں چاہیے تھی؟ ہاں یہ بات تو تھی، یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، خاص کر کے بینک کی نوکری میں یا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن یہ لوگ ہمیں خوبصورت سے زیادہ موٹا بنا رہے تھے۔ میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی، ٹھیک ہے کہ میں بہت زیادہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن ابھی میرا وزن اتنا تو بڑھ گیا تھا کہ بس میرے لیے کافی تھا۔ اب اگر میرا وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو میں بدصورت لگنا شروع ہو جاتی۔ مجھے تو میرے کپڑے بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کپڑے بھی بنوا دیے، اور کپڑے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اب کچھ گڑبڑ لگنے لگا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بس 2 ہفتے بعد آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، فوراً سے واپس جانا چاہتی تھی، جتنا ٹائم یہاں گزر گیا بس کافی ہے۔ انسان جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا راستہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ لمحہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ لمحات اچھے نہیں ہوتے، اور یہ اس کے بعد کے تلخ لمحات چل رہے تھے۔ میں نے سعودی عرب دیکھ لیا، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا تھا، یہاں پر ایک اچھا کورس بھی کر لیا تھا، اچھا کھا پی بھی لیا تھا، اب بس میرے لیے کافی تھا۔ اب میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ ہفتے مجھ سے گزر بھی نہیں رہے تھے۔ ہمیں اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی، اور اپنے ملک کی بھی یاد آنے لگی تھی۔ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنے لوگ، اپنا بازار، جہاں وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں۔
آپ کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے، آپ کو ہر کونے کا ہر دکان کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ احساس بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان کو قید کر دیا جاتا ہے تو اسے یہ احساس بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اب پتہ چلا کہ اصل تو یہی احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سر اٹھا کر آرام سے آزادی کے ساتھ پھر سکتے ہیں۔ میں بھی ان کی ساری چیزوں کو بہت یاد کر رہی تھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص کر اپنی ماں کی مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ ہم لوگ اپنے ساتھ ایک ہی بیگ لائے تھے، اس کے اندر سامان تھا۔ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں کوئی چیز نہیں دی تھی، بس ہمارے لیے جو کپڑے بنوائے تھے وہ بہت نفیس اور خوبصورت تھے۔ میں اپنے بیگ کی صفائی کر رہی تھی کیونکہ کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیگ میں میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ میں بار بار چیک کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے، کہاں چلا گیا؟ اس کے اندر ہی تو رکھا تھا۔ میں نے دوسری لڑکی کو کہا کہ کہیں تمہارے بیگ میں تو نہیں چلا گیا، کہیں تم نے غلطی سے میرا پاسپورٹ اپنے پاس تو نہیں رکھ لیا، کیونکہ اس کا بیگ اور میرا بیگ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چیک کرتی ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا کیا، میرا تو اپنا پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ پھر ہم سب نے اپنے اپنے بیگ چیک کیے، کسی کے پاس بھی پاسپورٹ نہیں تھا، جبکہ سب نے بیگ میں ہی رکھے تھے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے بیگ سے پاسپورٹ نکال لیے گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس رپورٹ وہ اپنے پاس کیوں رکھیں گے؟ بغیر پاسپورٹ کے واپس نہیں جا سکتے تھے، جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ چیز تو ہمیں سنبھال کے رکھنی چاہیے تھی۔ ہم نے عورت سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ہم نے سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہیں، کہ ہم لوگ آپ لوگوں پہ اتنی محنت کریں مفت میں، آپ کو یہ کورس کروا رہے ہیں تو کوئی سیکیورٹی تو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی سیکیورٹی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بغیر ہم لوگ واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو آپ ہمیں بتاتے، ہم کچھ اور آپ کے پاس رکھوا دیتے، ہمارے پاسپورٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں، آپ کو واپس مل جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم نے آپ کے ریٹرن ٹکٹ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں بڑی چالاکی سے مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ بس میں یہاں سے کسی بھی طرح جانا چاہتی تھی، اس کے علاوہ میں کچھ میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ پاسپورٹ لینے والی بات سمجھ نہیں آئی یار، وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی اس وقت کی، جس سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ ان کے پاس کیوں چلی گئی؟ اور انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے بیگ سے کیوں نکال لیے؟ تو بڑی عجیب حرکت ہے۔ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑی عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ میری ایک دوست یہاں پہ رہ کر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ لوگ بڑے عجیب ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور ان کو دوسروں سے کام نکلوانا آتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ تو رہی ہے، پر دعا کرو کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو اور ہمیں ہمارے پاسپورٹ واپس مل جائیں، کیونکہ اب کورس ختم ہونے میں صرف 10 دن ہی رہ گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ لوگ ہمیں خرید چکے ہیں اور ہم ان کی ملکیت ہیں، اور ہم سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سکھائیں، ہمیں رقص کرنا سکھایا گیا جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے دماغ میں کچھ الٹی سیدھی باتیں آ رہی تھی، لیکن وہ سچ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں کسی غلط کام کے لیے یہاں لائے ہوں گے۔ لیکن دنیا میں ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں شک کی آخری حد پہ پہنچ گئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آج آپ لوگ واپس جا رہے ہیں، جس کا ٹیسٹ پاس ہوا اسے جاب آفر مل جائے گی، دوبارہ بلایا جائے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ہم لوگوں کو گاڑی میں بھی بٹھا دیا گیا۔ ہمارے پاسپورٹ بھی ہمیں واپس کر دیے گئے تھے۔ بس اس کے بعد میرے دل سے سارے خدشات دور ہو گئے، اور میں نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، میرا وقت یہاں اچھا گزرا، بس اچھی بات ہے کہ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ اب بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم لوگ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم لوگ سڑک پہ کھڑے تھے اور گاڑی ٹھیک ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس ایک گاڑی آ کے رکی، جس میں سے ایک لمبا سا حبشی باہر آیا۔ اس نے ڈرائیور سے اپنی زبان میں کچھ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو شاید ڈرائیور نے بتایا ہوگا کہ گاڑی خراب ہے، اور لڑکیوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ لوگوں کو لفٹ دے گا اور ایئرپورٹ تک لے جائے گا۔ لیکن ڈرائیور ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ ہم اسی کو جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ اب میرے ساتھ آپ لوگوں کا کیا واسطہ، آپ لوگ تو ایئرپورٹ جا رہے تھے، بس وہیں جائیں۔ ہم اس کالے حبشی کی گاڑی میں بیٹھ کے، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی اور ہم لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے،
اور ہمیں کہیں لے کر جا رہا تھا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی، سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے ایئرپورٹ اتنا دور نہیں تھا۔ ہوٹل ہمیشہ ایئرپورٹ کے آس پاس ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی باہر آئے تو وہ سیدھا فلیٹ کے قریبی ہوٹل میں آئے۔ ہمیں ویسے بھی یہاں پہ رہتے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے، ہم کہیں گئے نہیں تھے، لیکن اتنا تو مجھے پتا تھا کہ ہم ایئرپورٹ نہیں جا رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک قسم کے فلیٹ میں بھیج دیا گیا۔ گاڑی رک گئی تھی، یہ گھر ایک جیسی جگہ تھی، ہمیں یہ ایئرپورٹ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں کمرے کے اندر دھکا دے دیا اور میری آنکھ کھلی تو وہاں پہ 16 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو ہماری طرح کی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ 7 لڑکیاں تھیں اور وہ کل 16 لڑکیاں۔ ہمیں کہا کہ اگر آواز باہر آئی تو جان سے مار دیں گے۔ ہمیں بری طرح سے پٹخ دیا گیا تھا۔ دل کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ پھنس چکے تھے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہم نے بھی اسی طرح کورس اور نوکری کا جھانسا دے کر لائے تھے اور اب ہمیں یہاں پہ قید کر لیا۔ ان لوگوں نے ہم سے وعدے کیے، ہماری خوراک کا بندوبست کیا، ہمیں صاف کیا، ہمارا وزن بڑھایا کہ مجھے یہ لوگ ہمارا سودا کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ موٹی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ جس فلیٹ میں تم لوگوں کو لے کر گئے تھے وہیں پر ہماری جیسی پیاری لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے عیاش طبیعت لوگ آتے ہیں جن کو لڑکیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اسی فلیٹ کا حصہ ہیں، ہم سے ہی ان لوگوں نے پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر میری روح کو نہ ہوئی۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ ہم لوگ ان کی گاڑی سے کچھ خراب ہوئی تو انہوں نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں سے ایسے ہی کسی فلیٹ میں لے جانے والے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ہمیں کہا کہ باہر آ جاؤ، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ آ رہے ہیں باہر، اگر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے رات کو بھرے خواب آتے تھے، میں اچانک سے ڈر جاتی تھی، ان لوگوں کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ کسی طرح ہمیں جانوروں کی طرح تیار کر رہے تھے، جیسے کسی بکری کو زیادہ کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ موٹی ہو جائے اور اس کی اچھی قیمت لگ سکے، اور ہم لوگ بے وقوف بنتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی وہ میرے زندگی کا سب سے بڑا تجربہ تھا، لیکن اس سے مجھے زندگی میں تجربہ ضرور حاصل ہوا۔ میں نے واپس آ کر اپنے آپ کو ایک بدلا ہوا انسان پایا۔ میرے اندر بہت پختگی آ گئی تھی۔ میں نے ایسی سوچوں کو خیر بات کہہ دیا تھا جو میرا سکون غارت کر رہی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا اور حقیقت کو گلے لگا لیا تھا۔ میں ابھی بھی نوکری کرتی ہوں، اپنے گھر کو چلاتی ہوں، لیکن اب میرے دل میں کوئی خواب نہیں ہے۔ خواب انسان کو بہت ذلیل کرواتے ہیں۔ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے ہی میں وہاں گئی تھی، اور اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوتی، تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی، کیونکہ ہم کسی اور پہ تو غصہ کر سکتے ہیں لیکن خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی تھی کہ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ بس میں سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اسی طرح کے لوگوں سے بچے رہیں اور ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پڑیں۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، ماہر نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں، اور وہ اسی چیز کو ہتھیار بنا کر ہمارے اوپر وار کرتے ہیں۔ اپنے شکار کو پہلے اچھے سے تیار کرتے ہیں، شیشے میں اتارتے ہیں اور پھر ان پر وحشی بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں۔